تو کہ تم آگے آ جائیں جگہ آگے 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 آپ ہی آگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند و ہاتھ بلند نعرہ حیدری بولیے آل محمد بلند الصلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین المائمتین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دو گوں پروردگار عالم ہم سب کے اس فرشتہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما بانی مجلس سجاد خان صاحب ان کے اہل خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرما اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرما بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما جو مقروض ان کے قرض عطا فرما جو بے اولاد ہیں اپنے اولاد نرین عطا فرما عزتداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی سے بھی ہو رہی ہے بال بال سب کے خود حفاظت فرما ہماری لاکھوں کی دعا مل کر مانگا کریں بال بال ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما ایک صلوات اتنی بل بھیجے جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرما اللہ کی کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں اللہ کی کائنات کی زینت علی کہتے ہیں جس کے بارے میں رسول نے فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ فرماتے تین چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے کعبہ کی طرف قرآن کی طرف اور مولا علی کے چہرے کی طرف کعبہ کی طرف قرآن کی طرف اور مولا علی کی سب بولو چہرے کی طرف کہ اس لیے کہ اللہ کا نور جب کعبہ پر برسا تو بیت اللہ ہو گیا قرآن کی سطروں پہ آیا تو کلام اللہ ہو گیا اور مولا امیر کے چہرے پہ آیا تو وجہ اللہ ہو گیا فطور سے بول جائیے گا میں چند جملے آج کے آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میرے بھائی بیر المصائب حاجی سید فروخ عباس بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ خطاب فرمائیں گے کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت قرآن کی طرف دیکھنا عبادت اور مولا علی کی کیوں کہ جب نور کعبہ پر برسا تو بیت اللہ ہو گیا قرآن کی سطروں پہ آیا تو کلام اللہ ہو گیا مولا امیر کے چہرے پہ آیا تو وجہ اللہ ہو گیا عبادتیں تینوں ہیں مگر تینوں عبادتوں میں فرق ہے آپ کعبہ جائیں جب تک آپ کی نگاہ غلاف کعبہ پہ رہے گی عبادت ہوتی رہے گی جیسے نظر ہٹی عبادت ختم ہو گئی یہی حال قرآن کا ہے آپ قرآن پڑھتے رہیں عبادت ہوتی رہے گی جیسے نظر ہٹی عبادت ختم ہو گئی مگر کیا کہنے علی کی محبت کی علی کی محبت دل میں رکھ کے بازار چلے جاؤ عبادت ہوتی رہے گی علی کی محبت دل میں رکھ کے روزمرہ کے کام کرتے رہو عبادت ہوتی رہے گی علی کی محبت دل میں رکھ کے مجلس میں آ جاؤ عبادت ہوتی رہے گی علی کی محبت دل میں رکھ کے سو جاؤ عبادت ہوتی رہے گی علی کی محبت دل میں رکھ کے مر جاؤ قیامت تک عبادت ہوتی
اس لیے میں جملہ کا میرے بھائی سلمان زیدی صاحب پنڈی اسلام آباد سے تشریف لائے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائی، حسنین کو مالک اپنے ذکر میں مزید اس کی زبان میں تاثیر عطا فرمائی، نیاز ہاں نیازی سے ان کی پریشانیاں مشکلات ہوں، چونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ پہلی مرتبہ اگر کسی جگہ پر تم ہمارا ذکر سننے آؤ تو تم دعا بعد میں مانگتے ہو، قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ ابراہیم تو نہیں آپ صاحب تھوڑا سا بولیے گا، آپ میرے مزاج سے واقف ہے، میں آپ کے معیار سماج سے واقف ہوں، بس میں نے اسی طرح کیا دو چار باتیں آپ کے خدمت پیش کرنی۔ میں دوبارہ جملہ کہتا ہوں کہ علی کی محبت دل میں رکھ کے مر جاؤ، باقی قیامت تک عبادت ہوتی، مولا آپ کی خیر کرے۔ اسی طرح آپ یہ آل محمد فروغ عزاداری میں ڈیوٹی دیتے رہیں، یہ سانگ چلاتے ہیں لائف سیدھ پور عزاداری کے ذریعے سے پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، مالک ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آج تو ڈبل توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ انہوں نے ایک اور حقیقت مجھے بتلائی ہے۔ گھبرائے گا تو نہیں آپ سے؟ علی کی محبت دل میں رکھ کے مر جاؤ، بولیے گا قیامت تک عبادت بولو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو۔ پھر ہوگا کیا؟ مر کے قبر میں جاؤ گے، فرشتے سوالات کریں گے تو آپ جوابات دینے کے بجائے کہو گے نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو۔ فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، اب آ گئے ہو بیٹھو علی کی بات کرو۔ آپ بھی سلامت ہے، مولا آپ کو بھی اور نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو۔ فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو۔ اب آ گئے ہو تو بیٹھو بولو۔ فاروق بھائی چونکہ خود بڑا اچھے اشعار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سلمان زید صاحب بڑا اچھا منقبت پڑھتے ہیں، میں اس کے دو مصرے کبھی کبھی پڑھتا ہوں، اگر صاحبہ نے ذوق صاحبہ نے ادب بیٹھے تو میں سناؤں، اگر آپ سب بولیں نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو۔ فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، اب آگے بیٹھو علی کی بات کرو۔ ہے وقت نزا کا، موت کا ہے وقت نزا کا، بالی پہ آئے ہیں مولا، کہاں کی موت اب زندگی کی بات کرو۔ اب آپ میں جو بات کہنا چاہتا تھا اس کے لیے میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ کے اذان عالیہ تیار ہو جائیں تو میں یہ جملہ آج کا کہوں، اب میں دوبارہ پلٹ کر اس جملے پر آتا ہوں۔ اللہ کی کائنات کی زینت کو بولیے علی کہتے ہیں، بس میں ترتیب کرا، اللہ کی کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں، اور علی جیسے شہنشاہ کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ سلام توجہ چاہوں گا، سمجھ میں آگئی؟ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ بڑی میں کافی عرصے سے یہ مجلس پڑھ رہا ہوں اور بیچ میں گیپ بھی آتا رہا، لیکن بھائی سجاد خان صاحب نے مجھ سے بھی، میرے بھائی فاروق بخاری صاحب سے بھی وعدہ لیا، انشاءاللہ بی نے چاہ تو آئندہ سال بھی 15 رجب آپ کی خدمت میں حاضر دیں گے۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ہمارا خود دل کرتا ہے کہ ویسے تو ہر جگہ مولا کی ڈیوٹی ہے، لیکن یہ آپ جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں الحمدللہ سارے روحانیوں سے بھرپور، اور تمام بابا بیٹھے کہ جو آج اس دن کو منانے کے لیے خاص طور پر اپنے گھر سے آئے ہیں، تو اس لیے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، کائنات میں بیٹا باپ کی زینت ہوتا ہے، یہ واحد مخدومہ ہے جو ہے بیٹی مگر باپ کی زینت ہے بیٹی مگر بولو پیچھے جو بیٹے ہے بیٹی مگر باپ کی زینت، کائنات میں بیٹا باپ کی زینت ہے، یہ ہے بیٹی مگر سب بولو باپ کی زینت۔ بلکہ ایک جملہ کہوں، عام بیٹوں کی موجودگی میں باپ کی زینت ہونا اور بات ہے، حسنین کی موجودگی میں باپ کی زینت ہونا اور بات ہے۔ اسی طرح بولتے ہیں مولا آپ کا بات ہے، بس بہت مہربانی۔ بی بی کا بڑے لقب ہے، ایک
लक़ब पर मुझे बात करनी है और उसी भी आज की गुफ्तगू में नतीजे की तरफ लेके चलूँ। बीबी का एक लक़ब है अमीनाए इमामत, तवज्जो है, बल्कि एक लक़ब मैं ख़ास तौर पर आज पढ़ना चाहता हूँ और वो सिर्फ अपने आपके बानियान के गुनाहों की माफ़ी के लिए, क्योंकि ये दिन साल में एक आता है और दुनिया को इल्म भी नहीं है कि ये मखदूमा कौन है। अल्लाह जो गया उसे बार बार इस बीबी का हरम दिखाए और जो नहीं गया उसे ज़रूर लेकर जाए ताकि मालूम हो कि इंशाअल्लाह बाक़ी भाई को भी मौला बीबी का हरम दिखाए, सबको बीबी का हरम दिखाए। खुदा की कसम जब आप जाएंगे वहाँ पहली मरतबा तो फिर उसके बाद आपका कहीं और जाने को जी नहीं चाहेगा। ऐसा सुकून ऐसी जगह, क्यों? इस बीबी का एक लक़ब है बाबे हिद्दतुल खताया, गुनाहगारों की पनाहगाह। मुझे खबर नहीं है कि कौन कितना बोलेगा, मौला आपको सलामत रखे। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, जिसे बात समझ में आई है। बाबे हिद्दतुल खताया, गुनाहगारों की पनाहगाह। ये तो सुना है ना कि जब हश्र का मैदान होगा तो लोग लिवाउल हम्द के साए में आएंगे, अली अपने शिया को पना देंगे हश्र के मैदान में। अली की बेटी कह रही है अगर गुनाहगार हो तो आज भी मेरे दरवाजे पर आकर सलाम करो। बाबे हिद्दतुल खताया, गुनाहगारों की पनाहगाह। ये मैंने अपने लिए जुमला का आज का, मौला आपको बार की। बीबी का लक़ब है अमीना, बोलो इमाम। क्या बताऊं क्या मकाम ज़ैनब का, अल्लाह अकबर। इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का, लोगों को मालूम ही नहीं है कि कौन है ये बीबी। क्या लक़ब है? अमीना, इमामत की अमानतदार। मैंने पहले आपसे कहा मैं आपके लिए कब, जैसे आप अक्सर ये कहते हैं कि हम अपने लिए कभी कभार खुद पढ़ते हैं, तो मैं समय ये जुमला अपने लिए ज्यादा पढ़ना चाहता था। मकाम क्या इसमें लिखा, रूहानियत है मजलिस में, इमामत की अमानतदार। रसूल जब दुनिया से जाने लगे तो आपने अली को पास बुलाया, अपने हाथों से दस्तारे इमामत अली के सर पर रखी। सरकार ये क्या किया? कहा ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि मेरे बाद तो मेरा वसी है, अल्लाह का वली है। और दूसरी बात लोगों को इल्म हो जाए कि हुज्जत के तबर्रुकात हुज्जत मुंतकिल करती है। ये मुश्किल बात है, मैं हर जगह करता ही नहीं, पर मालूम नहीं कि आज मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरा दिल किया है तो मैं ये बात करूँ। वरना ऐसे मौज़ूआत खमसा जहाँ होता है, जहाँ बनने के बाद ज़रा टाइम होता है तो फिर बात को फैला कर करता है। लेकिन मेरा जी है कि चले आप सुन रहे हैं तो समाप्त कर रहे हैं तो इस जुमले का लुत्फ़ लीजिएगा आज का। यानी फरमाया ताकि लोगों को मालूम हो कि हुज्जत के तबर्रुकात हुज्जत मुंतकिल करती है। अल्लाह अकबर। 21 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी जब अमीर कायनात दुनिया से जाने लगे, कहा सब बेटा करीब आओ। जी बाबा। फरमाया नाना की सुन्नत अदा करनी है तुम्हारे, और अपने हाथों से दस्तार इमामत तुम्हारे सर पे रखूंगा ताकि लोगों को मालूम हो कि हुज्जत के तबर्रुकात हुज्जत मुंतकिल करती है। चलो बच्चे बोल पड़े, मासूम की जो इख्तियारात है, जो मासूम का लिबास है, वो मासूम ही मुंतकिल करता है। ये बात मैंने आपकी आसानी के लिए की ताकि अगली बात आपको समझा सकूं। 28 सफर 50 हिजरी जब इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम दुनिया से जाने लगे, अपने भाई सुल्तान करबला को बुलाया और दस्तार इमामत उठाई और हुसैन के सर पर रख दी। भैया क्या किया? फरमाया बाबा की नाना की सुन्नत अदा की कि अपने हाथों से तेरे सर पे दस्तार इमामत रखूं ताकि मालूम हो मासूम के तबर्रुकात मासूम मुंतकिल करता है, हुज्जत के तबर्रुकात हुज्जत मुंतकिल करता है। किसी ज़ईफ़ रिवायत में भी दिखाइए कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जब सुल्तान करबला जाने लगे तो हुसैन ने अपने हाथों से सज्जाद के सर पर दस्तार इमामत रखी, नहीं बल्कि दस्तार इमामत लेकर अपनी बहन शरीकतुल हुसैन के पास आए। कहा बहन ये मेरी दस्तार इमामत अपने हाथों में रख, मैं जंग करने जा रहा हूँ। जब जिब्रील निदा बुलंद करे कि हुसैन मारे गए, उस वक्त अपने हाथों से ये दस्तार इमामत सैयद सज्जाद के सर पे रखना ताकि लोगों को मालूम हो कि अल्लाह की निगाह में जो मकाम हुसैन का है वही मकाम ज़ैनब का है। मैं जो मकाम मेरा है वही मकाम आपका है। इसलिए बीबी का लक़ब है शरीकतुल हुसैन, हुसैन के कामों में बराबर। अल्लाह मौला
بسم اللہ، حسین کی کاموں میں برابر کی شریف۔ میں حضرت پہلی مرتبہ 97 میں علی کی بیٹی کے روضے پر گیا تو وہاں ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت میں نے بھی پڑھنا بھی پراپر شروع نہیں کیا تھا، بس جیسے دوستوں کے ساتھ جا کر کے مجلس پڑھی جاتی ہے ایسے میں پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ یہاں کب سے ہیں؟ ان کے جی مجھے 10 سال ہو گئے، میں 87 سے شام علی بی بی کے حرم میں ہوتا ہوں۔ میں کہا کوئی معجزہ ان کا لاتا تھا، میں نے کہا کوئی ایسا معجزہ جو آپ کا اپنا آنکھوں دیکھا ہو؟ پھر میں نے بھی شب چیلم دیکھے کہ بی بی کے حرم سے لائٹ آتی ہے نور کی، اور وہ اگر کوئی معذور ہے تو اسے شفا مل جاتی ہے، گونگا ہو تو زبان مل جاتی ہے، بیمار ہو تو شفا مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر تو میں نے بھی اپنی آنکھوں سے ایک دو بار سلمان ندی وہ منظر دیکھے۔ پتہ نہیں کون اس جملے کو کتنا بولے گا، میں سنا دیتا ہوں آج کے جملہ، ماشاءاللہ کافی آپ تعداد میں تشریف رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے نا ایک میاں بیوی یہاں سلام کرنا ہے بیوی کا، تو کہنے لگے کہ اس وقت اب تو بڑا ویران ہوا ہے، اس وقت بڑا ہی آبادی تھی کہ بیوی کے گھر میں تو 2-2 4-4 منٹ رکنا پڑتا تھا ٹریفک کے لیے، اور اس وقت بھی لوگ احترام ظاہر کے لیے بریک مارتے ہیں بیوی یہ گزر جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ دونوں میاں بیوی کا سلام کر کے باہر آئے نا، تو ایک تیز رفتار وین آئی جو اس کے شوہر کو کچلتی ہوئی چلی گئی، یعنی تیز رفتار تھی۔ ان کا وہ جو روڈ پہ گرا تو وہ بندہ کہتا ہے، اس نے کہا میں خود گواہ ہوں کہ میں وہاں سامنے جو ہاسپٹل تھا اس کے ڈاکٹر کو بلایا، ہم نے دیکھا تو اس کا خون بہہ چکا تھا، نبض پہ ہاتھ رکھا تو پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا سب رونے لگے کہ بھائی یہ تو شہید ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ہاسپٹل والوں سے کہا کہ کیا کرنا؟ ان کا جی یہاں سے 5 کلومیٹر پر ہمارا بڑا ہاسپٹل ہے، آپ وہاں جائیں اور ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں تاکہ اگر میت پاکستان لے جانا چاہیں تو ان کو پاس وہ سرٹیفکیٹ ہو، یا یہاں دفنانا چاہے تو کاغذی کارروائی ہو کہ معلوم ہو کہ اس بندے کی شام میں سیریا میں انتقال ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کام کرنے کے لیے کہ وہ مر گیا تو اس کا سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے اس نے کہا ایمبولینس بلائی، اس کے شوہر کو ایمبولینس میں ڈالا تو اس کی زوجہ کہتی جب وہ ایمبولینس گزری ہے نا ایسے بی بی کے حرم کے پاس سے، تو کہتے میری نگاہ بی بی کے گنبد پر پڑی، شوہر مرا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں نے بس بی بی کو دیکھ کے کہا شہزادی میں تیرے شہر میں بیوہ ہونے نہیں آئی، بس اس نے کہا یہ کہا اور وہ چلی گئی۔ اس نے کہا ڈاکٹر کے بڑے کے پاس جب گیا تو وہ ہوش میں آ گیا، اور اس نے کہا کیوں لے کر آئے؟ اسے معمولی سی چوٹ لگی ہے، اسے واپس لے جاؤ۔ تو جو اپنے نام کے صدقے سے مردوں میں جان ڈالتے ہیں وہ اللہ جانے وہ مقام وہ گھر کیا ہوگا۔ کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں، اور بندے ہوئے ہاتھوں سے حسینیت بچانے والی کو زینب کہتے ہیں۔ رونے کا دن ہے اس لیے کہ جو روز آپ سے حسین کا پرسہ لینے آتی ہے، آج حسین اس بی بی کا آپ سے پرسہ لینے کے لیے آیا۔ ابھی معلوم نہیں کہ میں کوئی لمبا مسائل نہیں پڑھنا، بڑے بہترین انداز میں مسائل پڑھنے کے لیے حاجی صاحب فاروق بخاری صاحب بیٹھے ہیں۔ میں جیسے یہ بات سنا نا، یہی ایک بات میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اور فاروق بھائی میں خود زندگی میں پہلی بار یہ بات پڑھ رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھی، اور پڑھ کیوں رہا ہوں، اور کوئی اس کو میں نہیں بس ایسے ہی آرام سے پڑھوں گا، رو سکتے تو رو لیجیے گا تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے۔ ابھی آپ شمسی صاحب سے سن رہے تھے، مولا ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے کہ علی کی 10 بیٹیاں مشہور ہیں، 8 ہیں، 7 ہیں، اس میں سے 3 مشہور ہیں، لیکن اللہ کرے کہ آپ کربلا جائیں، عراق جائیں، مسجد کوفہ کے بالکل سامنے جو باب صوبان ہے اس کے سامنے علی کی ایک 7 سالہ بیٹی خدیجہ بنت علی کی تربت ہے، اور شاید آپ لوگوں کے علم میں بھی یہ بات نہ ہو، آپ جانتے کہ اس بیوی کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 21 رمضان کو علی کے گھر سے 2 جنازے اٹھے ہیں،
ایک خود علی کا اور ایک خدیجہ بنت علی کا. کیوں کہ یہ 7 سالہ بچی جب علی کے جنازے پر آئی نا تو اس نے اپنے آپ کو گرا دیا اور اتنا روئی کہ شہزادیوں نے ہٹایا بھی مگر روتے روتے اس بی بی کی شہادت ہو گئی. بس یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آج آپ کو کہ اس بی بی کی بھی شہادت کی رضی اللہ عنہ مبارک کو اپنے بابا کے جنازے پر, یعنی اتنا گریہ کیا بابا کی میت پر کہ وہیں انتقال ہوا, ریلت ہوئی, شہادت ہوئی اور اس بی بی کو پھر وہاں دفنایا گیا. یہ ساری بات میں نے آپ کو کیوں سنائی؟ حسین کی بیٹی سکینہ جب اس دنیا میں آئی نا تو 4 سال کی تھی, سفر کربلا جاری تھا, تو اس وقت اپنی اس پھوپھی کے بارے میں جناب سکینہ کو بتلایا جناب زینب نے کہ سکینہ تیری ایک پھوپھی ایسی بھی تھی کہ جو بابا کے جنازے پر لپٹ کر رو کر وہ مر گئی. اما پھر جب وہ مری تو کیا ہوا؟ کہا ہم سب نے بڑے پیار سے اسے بابا کے ناشے سے ہٹایا اور اسے دفنا دیا. اب اگر رونا چاہتے تو جملہ یہ 10 محرم 61 ہجری جب ہر جگہ سے آواز آئی نا کہ بطول کا بیٹا زین سے زمین پر آ گیا, تو یہی سکینہ جب خیمے سے باہر چلی تو علی کی بیٹی نے رو کے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہا آپ نے نہیں بتایا تھا کہ میری ایک پھوپھی اپنے بابا کے جنازے پر گئی تھی, اتنا روئی تھی کہ روتے روتے مر گئی. میں بھی اپنے بابا کے جنازے پہ جاؤں گی اور اس پر جا کر اپنے آپ کو میں لٹا لوں گی اور میں بھی اپنے بابا کے ساتھ مر جاؤں گی. مگر ہائے قسمت, جب سکینہ پہنچی کسی نے تازیانہ مارا, کسی نے تماچا مارا اور اتنا مارا کہ حسین نے رو کر کہا زینب میری سکینہ کو واپس لے جا, میرے مرنے سے پہلے